بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سب کے لیے عام تھی۔ دوست، دشمن، کافر، مسلمان، مرد، عورت، بوڑھے، بچے، ہر ایک پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم کرتے تھے۔ کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا دکھ درد دور کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم اور شفقت و محبت کے چند واقعات ملاحظہ فرمائیے۔ ایک دفعہ ایک عربی دیہاتی مسلمان اونٹ پر سوار مدینہ منورہ پہنچے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر وہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور بولے، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیج اور اس رحمت میں کسی اور کو شریک نہ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دعا سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مخاطب ہو کر فرمایا، بتاؤ یہ شخص نادان ہے یا اس کا اونٹ؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی دعا کو ناپسند فرمایا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ثمامہ بن اسال یمامہ میں آباد قبیلے بنو حنیفہ کے با اثر سرداروں میں سے تھے۔ وہ اہل مکہ کو غلہ بھیجا کرتے تھے کیونکہ مکہ کی زمین پتھریلی ہونے کی وجہ سے وہاں غلہ پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ثمامہ کے مشرکین قریش سے گہرے تعلقات سے اور وہ بھی ان کی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ان کے بغض کی یہ کیفیت تھی کہ وہ موقع پا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بھی ان کی اسلام دشمنی کا علم ہو چکا تھا۔ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کا ایک دستہ گشت کے لیے نجد کی طرف بھیجا تو اتفاق سے ثمامہ بن اسال اس گشتی دستے کے ہاتھ گرفتار ہو گئے۔ مجاہدین نے انہیں مدینہ لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہچان کر فرمایا، یہ ثمامہ بن اسال ہے، یمامہ کا رئیس، اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دو اور اس کے کھانے پینے کا اچھی طرح خیال رکھو۔ عشاء کی نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثمامہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، کہو ثمامہ اب کیا ارادہ ہے؟ یعنی اسلام سے عناد دشمنی ترک کرو گے کہ نہیں؟ ثمامہ نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے قتل کرنا چاہو تو میں واقع واجب القتل ہوں، اگر رہا کرو گے تو مجھے احسان شناس اور شکر گزار پاؤ گے، اگر فدیہ لینا چاہو تو جو رقم طلب کرو گے پیش کر دوں گا۔ ان کا جواب سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی فیصلہ کیے بغیر تشریف لے گئے۔ دوسرے دن پھر ایسی ہی گفتگو ہوئی مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہ کیا۔ تیسرے دن ایسی ہی گفتگو ہو چکی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ثمامہ کو آزاد کر دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رحم و کرم کا ثمامہ پر ایسا اثر ہوا کہ مسجد سے باہر نکل کر انہوں نے کسی جگہ غسل کیا اور مسجد میں واپس آ کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا دیر پہلے تک کوئی آدمی میرے نزدیک آپ سے بڑھ کر مبغوض نہ تھا، نہ آپ کے دین اور شہر سے زیادہ برا کوئی دین اور شہر تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر مجھے کوئی محبوب نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور شہر سے پیارا کوئی اور دین اور شہر نہیں۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے بعد وطن واپس گئے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر غلہ کا ایک دانہ بھی مکہ نہیں جائے گا۔
اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ میں غلے کی شدید قلت پیدا ہو گئی اور اہل مکہ بھوکوں مرنے لگے۔ اب انہوں نے بڑی لجاجت کے ساتھ صلہ رحمی کا واسطہ دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہم اناج کے ایک ایک دانے کو ترس رہے ہیں، آپ ثمامہ کو غلہ بھیجنے کی اجازت دے دیں۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر رحم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثمامہ بن اسال کو پیغام بھیجا کہ ان لوگوں پر رحم کرو اور ان کو غلہ بھیجنا شروع کر دو۔ انہوں نے تعمیل ارشاد کی۔ سیرت ابن ہشام۔ حضرت شیبہ بن عثمان قبول اسلام سے پہلے اسلام کے سخت دشمن تھے۔ ان کا باپ عثمان بن ابی طلحہ غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا تھا۔ اس وجہ سے ان کی اسلام دشمنی میں شدت پیدا ہو گئی تھی۔ فتح مکہ کے بعد انہوں نے بظاہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی اور غزوہ حنین میں بھی اسلامی لشکر کے ساتھ میدان حنین میں پہنچے، لیکن ان کی نیت میں فتور تھا اور ان کا ارادہ تھا کہ موقع پا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں۔ چنانچہ جب بنو حوازن کی تیر باری سے مسلمانوں میں انتشار پھیلا تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں تنہا کھڑے ہیں۔ اس وقت انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقب سے آپ پر تلوار کا وار کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوشیار ہو گئے اور پیچھے مڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیبہ کو اس طرح آواز دی، اے شیبہ، اے شیبہ، میرے قریب آ، الہی شیبہ کے اندر سے شیطان کو دور کر دے۔ یہ آواز سن کر شیبہ مرعوب اور خوفزدہ ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر 3 دفعہ فرمایا، الہی شیبہ کو ہدایت نصیب فرما۔ اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ شیبہ اسی وقت سچے دل سے مشرف با اسلام ہو گئے۔ خود حضرت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس واقعہ کے بعد میرے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی دوسرے کی محبت نہ تھی۔ اسد الغابہ۔ راس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کا شمار تاریخ اسلام کے بدنام ترین افراد میں ہوتا ہے۔ اس شخص کا تعلق مدینہ کے قبیلہ خزرج سے تھا۔ وہ اپنے خاندان کا سردار تھا اور بڑا بارسوخ اور با اثر آدمی تھا۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ پہلے مدینہ کے دونوں بڑے قبیلے خزرج اور اوس آپس کی خانہ جنگیوں سے تھک چکے تھے اور انہوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنا لیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے تاج بھی بنا لیا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری اور اوس و خزرج کے کثیر التعداد افراد کے قبول اسلام نے فضا تبدیل کر دی۔ اب مدینہ کے مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سردار اور آقا سمجھنے لگے۔ یوں مدینہ کا بادشاہ بننے کی حسرت ابن ابی کے دل ہی میں رہ گئی۔ وہ اور اس کے 20 حامی مسلمانوں کے زور اور غلبہ سے مجبور ہو کر بظاہر مسلمان ہو گئے، لیکن بباطن اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن ابی نے اسلام اور داعیہ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے جو سازشیں اور کارروائیاں کیں، ان کی بنا پر وہ راس المنافقین کے لقب سے مشہور ہوا۔ اس شخص کے بدترین اسلام دشمن کردار کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کبر سنی اور بادشاہ سے محرومی کے پیش نظر اس کے ساتھ ہمیشہ رحم و کرم کا برتاؤ کیا۔ اس شخص کے اسلام دشمن کردار کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے محلے میں تشریف لے گئے تو اس نے سخت بدتمیزی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے محلے میں آنے سے منع کیا۔ نمبر 2، غزوہ بدر کے بعد یہود بنی قینقاع کی بدعہدی اور سرکشی کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی تو وہ ان کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ نمبر 3،
غزوہ احد کے موقع پر وہ اپنے 300 منافقین حامیوں کو ساتھ لے کر لشکر اسلام سے الگ ہو گیا۔ یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 700 مجاہدین رہ گئے، جبکہ قریش کے لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ نمبر 4، غزوہ بنی نذیر 4 ہجری میں اس نے کھلم کھلا یہود بنی نذیر کی حمایت کی۔ نمبر 5، غزوہ بنی مستلق کے موقع پر اس نے مہاجرین کے خلاف زہر اگلا اور گھٹیا قسم کی اشتعال انگیز باتیں کرتے ہوئے اعلان کیا کہ مدینہ پہنچ کر ہم مہاجرین کو اس شہر سے نکال دیں گے۔ اسی غزوے سے واپس آتے ہوئے اس نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر شرمناک جھوٹی تہمت لگائی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے سخت اذیت کا باعث ہوئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحم و کرم دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی موقع پر عبداللہ بن ابی کو کوئی سزا نہ دی۔ غزوہ بنو مستلق کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے منافقانہ طرز عمل کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما کر اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ ایسا نہ کرو، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں ہی کو قتل کرا رہا ہے۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ وہ سچے اور پکے مسلمان تھے اور اپنے والد کے برعکس دین حق کے مخلص شیدائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار تھے۔ خود انہوں نے منافق باپ کو قتل کرنے کا اذن مانگا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے کچھ عرصہ بعد عبداللہ بن ابی مر گیا۔ اس کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اس کے کفن میں لگانے کے لیے عطا کیا اور انہی کی خواہش پر اپنے اس بدترین دشمن کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی نماز جنازہ پڑھیں گے جو فلاں فلاں موقع پر یہ کارستانی کر چکا ہے؟ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتیں سن کر مسکراتے رہے، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور آئندہ ان فاسقوں میں جو کوئی بھی مرے اس کی نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے اس حال میں ہیں کہ وہ فاسق تھے۔ ایک روایت کے مطابق ابن ابی نے غزوہ بدر کے بعد حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا کرتا پہنایا تھا۔ جب وہ جنگی قیدی بن گئے تھے ان کا قد بھی طویل تھا اور ابن ابی بھی طویل القامت تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اسی عمل کے پیش نظر اپنا کرتا مبارک عطا فرمایا۔ تفہیم القرآن تفسیر سورہ توبہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت ایک پہاڑی درے سے گزر رہے تھے کہ 12 منافقین منہ چھپا کر ایک آڑ میں کھڑے ہو گئے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزریں تو وہ حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت صرف حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ جس مقام پر یہ منافقین گھات لگا کر کھڑے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ شبہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو للکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی للکار سن کر وہ سب بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان منافقوں کے ناموں سے آگاہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی یہ نام بتا دیے۔
لیکن ساتھ ہی ان کو منع کر دیا کہ یہ نام دوسرے مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، مبادا وہ ان کو قتل کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امید تھی کہ شاید ان کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحرا میں سے گزر رہے تھے۔ کسی ندا دینے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے کوئی نظر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ غور سے دیکھا تو وہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے نزدیک تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا، تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے عرض کیا، اس پہاڑ پر میرے 2 چھوٹے چھوٹے نومولود بچے ہیں، بس آپ مجھے آزاد کر دیجئے کہ میں جا کر انہیں دودھ پلا سکوں، پھر میں واپس لوٹ آؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم ایسا ہی کرو گی؟ اس نے عرض کیا، اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے سخت عذاب دے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ گئی اور اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور پھر واپس لوٹ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوبارہ باندھ دیا۔ پھر اچانک وہ اعرابی جس نے اس ہرنی کو باندھ رکھا تھا ادھر آ گیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس ہرنی کو آزاد کر دو۔ پس اس اعرابی نے اسے فوراً آزاد کر دیا۔ وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی نکل گئی اور وہ یہ کہتی جا رہی تھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرا کرتے تھے۔ وہ ان کے قابو میں نہ رہا اور انہیں اپنی پشت استعمال کرنے یعنی پانی لانے سے روک دیا۔ انصار صحابہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارا ایک اونٹ تھا، ہم اس سے کھیتی باڑی کے لیے پانی لانے کا کام لیتے تھے، وہ ہمارے قابو میں نہیں رہا اور اب وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا۔ ہمارے کھیت کھلیان اور باغ پانی کی قلت کے باعث سوکھ گئے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اٹھو، پس سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احاطہ میں داخل ہوئے تو اونٹ جو کہ ایک کونے میں تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ کی طرف چل پڑے۔ انصار کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ اونٹ کتے کی طرح باولا ہو چکا ہے اور ہمیں اس کی طرف سے آپ پر حملے کا خطرہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدہ میں گر پڑا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیشانی سے پکڑا اور حسب سابق دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ کرام نے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ کو سجدہ کر رہا ہے اور ہم تو عقل مند ہیں، لہذا اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم جانوروں سے زیادہ آپ کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی فرد بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، اور اگر کسی بشر کا بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے جو کہ اسے بیوی پر حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری شخص کے پاس 2 اونٹ تھے، وہ دونوں سرکش ہو گئے۔
اس نے ان دونوں کو ایک باغ کے اندر قید کر دیا اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا فرمائیں۔ وہ جب حاضر ہوا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے ایک گروہ میں تشریف فرما تھے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے پاس ایک حاجت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے 2 اونٹ ہیں جو سرکش ہو گئے ہیں، میں نے انہیں باغ میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں میرا فرما بردار بنا دے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اٹھو میرے ساتھ آؤ۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے یہاں تک کہ اس باغ کے دروازے پر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھولو۔ اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جانور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، دروازہ کھولو۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ دونوں اونٹوں میں سے ایک دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا۔ جب اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس کوئی چیز لاؤ جس کے ساتھ باندھ کر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں۔ وہ صحابی ایک نکیل لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے باندھ دیا اور اسے صحابی کے حوالے کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ کے دوسرے حصے کی طرف چلے جہاں دوسرا اونٹ تھا۔ اس نے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے کہا، مجھے کوئی چیز لا دو جس سے میں اس کا سر باندھ دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سر باندھ کر اسے صحابی کے حوالے کر دیا اور فرمایا، جاؤ اب یہ تمہاری نافرمانی نہیں کریں گے۔ جب صحابہ کرام نے یہ سارا واقعہ دیکھا تو عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ جو کہ بے عقل ہیں آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو کیا ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کسی انسان کو یہ حکم نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ اگر میں کسی انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں ضرور عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔